بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد محترم و مکرم ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اسلامی سال کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا، اس کی مکمل تاریخ کیا ہے۔ میں مکمل تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسلام کے آنے سے پہلے شروع دور میں باضابطہ طور پر تاریخ مقرر نہیں کی گئی تھی، کوئی سن مقرر نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے اندازے کے اعتبار سے عیسوی تاریخ لکھا کرتے تھے۔ اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی۔ جب قبائل بڑھنے لگے اور عرب عجم کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کے خطوط پوری دنیا میں جاتے ہیں، اگر کوئی تاریخ مقرر کر دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی لکھی جائے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کب خط جاری ہوا، کہاں پہنچا، ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب کو یہ مشورہ بڑا ہی اچھا لگا، پسند آیا، اور انہوں نے اس کو معقول سمجھا اور صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی جو رائے سامنے آئی وہ 4 طرح کی رائے تھی۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے یہ رائے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ دوسری جماعت نے یہ رائے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے اس سے اسلامی سال کا آغاز ہو، یہ بہتر رہے گا۔ تیسری جماعت نے یہ رائے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کیا ہے مکہ سے مدینہ، اس سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ اور چوتھی جماعت نے یہ رائے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ گویا تمام صحابہ کرام کی رائے اپنی جگہ آ گئی۔ اس پر کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، چونکہ اگر ولادت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے تو یہ غیر مناسب ہوگا، کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، مختلف اقوال ہیں، لہٰذا اس پر اسلامی سال کا آغاز ہونا یہ غیر مناسب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وفات سے، تو چونکہ وفات یہ رنج و غم کا سال تھا، عام الحزن تھا، اس لیے اسلامی سال کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے ہو، یہ بھی غیر مناسب ہے، لہٰذا ہجرت سے کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے حضرت عمر بن خطاب نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اسلامی سال کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوگا۔ گویا یہ مشورہ طے ہو گیا۔ تو 4 خوبیوں کی وجہ سے اس پر تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ وہ 4 خوبیاں کیا ہیں، ذرا دھیان سے سنیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ ہجرت سے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا فرما دیا۔ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا فرما دیا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اسی ہجرت سے اسلام کو قوت ملی ہے اور عزت ملی ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ یہی وہ سال ہے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، صحابہ کرام اور تمام مسلمان بغیر کسی خوف و خطر کے عبادت کرنے لگے، آسانیاں پیدا ہو گئی۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ گویا اتنی ساری خوبیاں اسی سال کے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا تمام صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا، اس پر اتفاق ہوا، اور حضرت عمر فاروق بن خطاب نے یہ فیصلہ صادر فرمایا۔ اور
دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اسلامی سال کا آغاز تو ہو گیا، اب مہینے کا جو شروع ہے وہ کب سے ہو، مہینے کی ابتدا کب سے ہو؟ تو اس پر بھی صحابہ کرام نے اتفاق کیا کہ محرم الحرام سے ہی ہو تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس پر بھی فیصلہ کیا کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا اور یہ سب سے پہلا مہینہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے، کل سے محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی۔ گویا حضرت عمر بن خطاب کے فیصلے کی وجہ سے اور صحابہ کرام کے اتفاق کی وجہ سے اسے سنت کا درجہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی کہا ہے جس کے راوی حضرت ارباض بن ساریہ ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہ تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے سنت کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کے سنت پر بھی عمل کیا جائے تو اس سے بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ گویا اسلامی سال کا جو آغاز ہوا ہے، جو تاریخ مقرر کی گئی ہے، وہ عمل سنت کہلائے گا، اور جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور تاریخ کے حساب سے اپنا کام کرتے ہیں، گویا کہ یہ سنت میں شمار ہوگا۔ افسوس کی بات یہ کہ آج لوگوں نے اسلامی تاریخ کو بھلا دیا، اسلامی تاریخ پر بالکل ہی پکڑ نہیں ہے اور جانکاری بھی نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم انگریزی تاریخ پر زیادہ توجہ نہ دیں، بلکہ جو ہمارے اسلامی تاریخ ہے اس پر توجہ دیں اور اسی کے مطابق اپنی روزمرہ کی زندگی گزاریں۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اسلامی تاریخ کی اہمیت آپ کے دل میں ہوگی اور زیادہ زیادہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عنوان کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک صحیح بات پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔